کیوں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے, تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے؟ میں یہ کہوں گا کہ جانا اس لیے چاہیے کہ ایک سائیکیٹرسٹ ہو یا کاؤنسلر ہو, وہ ایموشنلی آپ سے اٹیچ نہیں ہے, تو وہ آپ کو وہ مشورہ نہیں دے گا جو ایموشنلی ہو. ایک نیوٹرل انسان کے طور پہ مشورہ دیا جائے گا. دوسری چیز کہ سائیکیٹرسٹ ہو گئے, سائیکو تھراپسٹ ہو گئے, انہوں نے پڑھا ہے اس فیلڈ کو, ان کی ٹریننگ اس فیلڈ میں ہے, تو وہ اس چیز کے بارے میں جتنا جانتے ہیں شاید آپ اتنا نہیں جان سکیں. تو وہ ایز اے اسپیشلسٹ, اب بچے کا پیٹ خراب ہے تو آپ بچے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں جی ہم لیکن ہڈی کے ہمارے ڈاکٹر کے پرابلم پاس یہ نا جائیں کہ گے. لوگ ان سب چیزوں کو مانتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی اتنی اویئرنیس کے بعد بھی, اتنے شوز پہ جا کے بھی, لیکن لوگ ابھی بھی کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی ہم پاگل تھوڑی ہیں جو ہم جائیں. ابھی بھی میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے, کہا جائے کہ بھائی تم سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کے دکھاؤ, تو نہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس کیوں بھائی ہے, بٹ آپ لوگ جیسے ہیں جو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہوپفلی. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑی سی پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بھی بات کر لیتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم کم ہے. یہ کس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے؟ پیرانوئڈ پرسنالٹی جو ہے نا وہ بہت ہی کامن چیز ہے, اچھا خاص طور پہ مردوں میں پائی جاتی ہے. اچھا اور ان کو کانسٹنٹ ایک یہ فیئر ہوتا ہے کہ کوئی میرے خلاف کام کر رہا ہے. اچھا, یعنی کہ آفیسز میں یہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے؟ آفیسز میں زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, گھر پہ ہو رہی ہوتی ہے. میری بیوی کا افیئر چل رہا ہے, میری بیٹی کا افیئر چل رہا ہے, یہ پڑوسن کے یہاں نہیں جانا چاہیے, پڑوسن مجھے دیکھ رہی ہے, میرا میاں باہر نکلا ہے, پڑوسن میرے میاں کو دیکھ رہی ہے. اچھا, دیز آر آل پارٹ آف تو تھوڑا سا یہ شک والی کیفیات. شک, ہاں, یہ شک کو جو ہے شک نا, تو بڑا خطرناک چیز ہوتی ہے. جی, تو تھوڑا سا سیویئر نہیں ہے, یہ بہت مائلڈ سا پرابلم ہے, لیکن یہ بہت سیویئر بن سکتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ کنورٹ ہو سکتا ہے, اگر غلط ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر لیا تو پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کے لیے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی. اچھا, تو غلط ڈائگنوسس جو ہے وہ اس کے لیے کریں. بٹ میں ہسبینڈس کو بھی کہہ رہا ہوں, وائفس کو بھی کہہ رہا ہوں, اگر یہ سلسلہ گھر پہ چل رہا ہے پلیز جائیں اور ٹریٹمنٹ کروائیں. ڈسکس کریں کسی سے جا کے. کس طرح کے تھوڑے سے آپ کے پاس جو ایشوز آتے ہیں ہسبینڈ وائف کے, تو کس طرح کے ٹاپکس آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں؟ لیکن میرے پاس جنرلی آل ٹائپ کے آتے ہیں, بٹ یوزلی ینگسٹرز زیادہ پرابلم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم تھوڑا سا پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا ٹریٹمنٹ لینی چاہیے, کس طرح سے فیملی کو اس وقت کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے؟ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈائگنوسس نہ بتائیں. اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ فیملی کو ڈائگنوسس پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک فیملی کو پتہ نہیں ہوگا کہ مرض کیا ہے, ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کو ہینڈل کس طرح کریں. فیملی ایجوکیٹ کرنا, پیشنٹ ایجوکیٹ کرنا, ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری چیز ہے. سائیکو تھراپی مین ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, تو مین تھنگ از سائیکو تھراپی. لیکن کچھ ایسے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جیسے کہ بارڈر لائن ہو گیا, جیسے اینٹائی سوشل ہو گیا, ان میں دوائیں دینی ہوتی ہیں. تو اس وقت دوا دیں, لیکن ایک ہر عام سائیکیٹرسٹ ان چیزوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی کہ اتنے سیویئر ہوتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں اس کو ہر کوئی جو ہے ٹریٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ بہت اسپیشلائزڈ برانچ ہے, جو کہ سائیکیٹری کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن جو ہمارا لوکل کریکولم ہے اس میں شاید پرسنالٹی ڈس آرڈرس کو پڑھانا اتنی امپورٹنس نہیں رکھتا. حالانکہ یہ سب سے زیادہ ایشو ہے, بہت میجر ایشو ہے. ہاں بالکل, سب سے زیادہ پرابلم ہے. اچھا, اگر ہم دیکھا جائے پاکستان میں, اور ہم باہر, ظاہر آپ باہر بھی رہے, آپ نے باہر کا بھی دیکھا, وہاں پہ کس طرح کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں, تو یہاں پہ کس طرح کے ایشوز آتے ہیں, یا سیم ہوتے ہیں؟ آپ یقین جانیں, میں پریشان جس چیز سے ہوتا تھا کہ وہاں کے بارڈر لائنز اور یہاں کے بارڈر لائنز آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. اچھا, ہاں, کاٹنا کہاں ہے, کس کاٹنے کے بعد کیا بہانہ دینا ہے, ہر چیز جو ہے وہ, یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا مائنڈ تو پھر وہ ایک ہی طرح, مائنڈ ایک ہی طرح کا ہے. کہیں نہ کہیں سے کوئی کنیکشن رہا ہے انسانوں کا, کہ ان کا ایک بہت کامن اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کاٹتے اس لیے کہ ہم اپنے اندر کے دکھ کو ظاہری دکھ میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ہاں, یہ کہتے ہیں, وہ بھی یہ بات بولتے تھے, پاکستان میں بھی یہی بات بولتے ہیں. ہاں, کوئی کنیکشن نہیں پھر ہے. کس طرح سے آپ لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, کیا سمجھاتے ہیں ان کو؟ مے بی ابھی کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو, کوئی سن رہا ہو آپ کو, تو کیا میسج ہے؟ سب سے پہلے تو ایجوکیٹ کرنا کہ دیکھیں آپ کو یہ پرابلم ہے, ٹریٹیبل ہے, ہاں, پلیز ٹریٹ کریں. وہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے؟ ایٹ ون پوائنٹ سمجھتے تو آتا رہتا ہے کہ ہر وقت ڈپریشن ہے, ہر وقت میں سوسائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, نہیں ہو رہا ہے, میرے کوئی دوست نہیں ہے, رشتے دار نہیں ہے, کلوز فرینڈس نہیں ہیں, بیوی نہیں ہے.
کاٹتا رہتا ہوں اپنے آپ کو, کچھ نہ کچھ تو اندازہ آ جاتی ہے. the next step is کہ ڈاکٹر کو رجوع کریں, ہر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, سونے کی دوا نہیں کھائیں, ہاں یہ سب سے بڑا ایشو ہے, نہیں کھائیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سارے پریشانی میں ہوتے ہیں اور ریلیکسنس کھاتے ہیں, ریلیکسنس کھا کے تن پڑے رہتے ہیں. پلیز آپ لوگوں کے چینل سے میں یہ کہنا چاہوں گا, ڈاکٹرز پلیز ریلیکسنس بینزوڈائزپینز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے پرسکرائب نہ کریں. نمبر 2, خدا کے لیے اگر پرسکرائب ہو بھی گئی ہے تو اس کو چنے کی طرح نہ کھائیں. چنے کی طرح لوگ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر اسی کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. وہ پھر ڈرگ ایڈکشن پہ جب ہم نے بات کی تھی تو وہی آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اچھا تھوڑا سا فیملی کا مجھے بتا دیجیے کہ فیملی کو اب کس طرح ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے اس وقت, جس وقت اگر اس کی فیملی میں کسی کو پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے تو وہ گھر کا بہیو کس طرح, گھر میں کس طرح بہیو کریں, فیملی کس طرح چیزوں کو لے کے چلے. لیکن فیملی ہیز ٹو بی سپورٹیو. ٹھیک ہے, کیونکہ جس پوزیشن پہ بچہ یا ایک آدمی عورت پہنچی ہے, obviously وہ خود کر کے تو وہاں نہیں پہنچی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی تربیت میں, کہیں جینیٹک فالٹ میں کوئی پرابلم گڑبڑ ہے گئی تھی. سب سے پہلی چیز تو سمجھیں کہ انسان دکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ کے اسے یہ سمجھائیں کہ ہم تمہارے ساتھ. لیکن ابھی آپ نے جو ایک ڈس آرڈر بتایا جس میں ڈرامٹک لوگ ہو جاتے ہیں, ہسٹرونک جو ہے اس میں لوگ ڈرامٹک ہو جاتے ہیں, تو اب اگر ہم کسی کو ہسٹرونک ہے تو وہ پھر کس طرح سے ہم بالکل سپورٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ سمجھیں گے وہ دکھ میں ہے اور وہ اس ایکسیپشنل, ٹھیک ہے, اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر سکتے. ان کو شعور دلانا پڑے گا کہ بیٹا بیٹی یہ غلط کام ہے, یہ صحیح کام ہے, یہ یا پھر اس کے منہ پہ یہ بات اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں اور یہ بول دیں کہ تم یہ ڈرامے کر رہے ہو, ہمیں پتا ہے تم ڈرامہ کر رہے ہو, ہے نا, ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے آپ اسٹریٹ ہو جائیں, اس کے پیار میں محبت میں نہ بولیں کہ تم ڈرامے باز ہو, ہمیں پتا ہے تم ڈرامہ کر رہے ہو. ہاں ایٹ ٹائمس کرنا پڑتا ہے, اسٹریٹ فارورڈ منہ پہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہے آپ ڈرامہ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے, اور بہت بار ڈرامہ کر بھی رہے ہوتے ہیں صرف اس چیز کے لیے کہ ڈرامے باز تو ہم سب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, ہم سب بڑے بڑے ڈرامے کر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ہم نے آج واقعی بڑے انٹرسٹنگ سے ٹاپک کو ڈسکس کیا جی, پرسنالٹی ڈس آرڈر, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر تو نہیں, ہم ٹریٹ کہیں گے اس کو, اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز ہے تو جی ٹریڈ ہوتی ہے, لیکن ضرور دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا پرابلم ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اگر کوئی پرابلم نظر آئی تو بار بار آپ کو یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ پلیز پروفیشنلس کے پاس جائیں, خود سے علاج نہیں کریں. ہمارے پاس ہمارے ملک میں اتنے اچھے اچھے سائیکیٹرسٹ بھی موجود ہیں اور بہت سارے ڈاکٹر ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, آپ آن اینڈ آف میرے شو پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پلیز ایکسپرٹس کے پاس جایا کریں, خود سے علاج نہیں کیا کریں, کیونکہ ہمارے یہاں تو اتنی ایزیلی ہم لوگ علاج کر لیتے ہیں. اور ایک اور بات آج جاتے جاتے کروں گی کہ جو ہم لوگ ریلیکسنگ ٹیبلٹس لیتے ہیں ان کو بھی مت لیں, کیونکہ یہ بھی ہماری مائنڈ پہ بہت زیادہ افیکٹ کر جاتی ہے. بہت زیادہ میموری لاس اتنی ہوتی ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. اور پھر یہ کھا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور اگلے دن یاد نہیں رہتا. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی بہت ساری باتوں کے ساتھ, اور ایک نئی صبح کے ساتھ آغاز کریں گے. اور دعا کریں, پتہ نہیں بارش کا سن رہے ہیں جی کہ بارش ہوگی تو اللہ کرے کہ یہ رحمت والی بارش ہو. جی بارشوں کا سن رہے ہیں. چلیے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.